باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام شرعی میں ہماری بات چل رہی ہے مطہرات میں۔ کس میں چل رہی ہے؟ مطہرات، یعنی وہ چیزیں جو پاک کرنے والی ہیں۔ اور اس میں ہم نے سب سے پہلے کس کے بارے میں پڑھا؟ پانی کے متعلق۔ آج پڑھیں گے خاک۔ خاک بھی کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے۔ کہہ رہے مٹی، ریت۔ مٹی تو سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ مٹی، ریت، سنگریزے۔ سنگریزے کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے پتھر، پتھر وغیرہ، یہ سب پیروں کے تلوے اور جوتے کے تلے وغیرہ کو پاک کر دیتے ہیں۔ پیر کا تلوا ہو یا جوتے کا تلا، صحیح ہے۔ اگر وہ نجاست لگ گئی ہے تو اگر اتنے قدم چلے کہ چلتے چلتے وہ نجاست چھوٹ کے الگ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کا جوتا اور آپ کا تلوا پاک ہو جائے گا، بشرطے کہ ان میں حسب ذیل شرائط پائے جاتے ہوں۔ ان شرائط کے تحت پاک ہوں گے مولانا کہ زمین پر چلنے یا رگڑنے سے اصل نجاست زائل ہو جائے۔ کہ کیا ہو؟ جو نجاست دور ہو، خود سے نہ دور ہو بلکہ کیسے دور ہو؟ زمین پر چلنے سے یا رگڑنے سے۔ دوسرا مولانا، نجاست زمین پر چلنے ہی سے پیدا ہوئی ہو، نجاست الگ سے نہ لگی ہو، چلتے چلتے زمین پر نجاست لگ گئی، صحیح ہے، الگ سے نہ لگی ہو۔ مثلا ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھے تھے، نجس ہو گیا اب جوتا، اب باہر جا کے چل لیں گے، کہا نہیں، اگر چلتے چلتے نجس ہوا ہے تو چلتے ہی چلتے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ پھر جہاں چل رہا ہے وہ زمین بھی کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے۔ اور گیلی زمین پہ چلیں گے تو ہو جائے گا؟ کہا زمین کیا ہو؟ خشک ہو۔ خشک کس کو بولتے ہیں؟ سوکھی۔ تر زمین پر چلنے سے مذکورہ بالا اشیاء بھی پاک نہ ہوں گی، یعنی نہیں ہوگی۔ پھر تیسرا مطہر ہے مولانا آفتاب۔ آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو۔ کہہ رہے ہیں آفتاب زمین کے سنگریزے۔ آفتاب کس کو پاک کرے گا؟ زمین کے کنکر پتھر کو۔ کاش، اب یہ کاشی کیا ہے مولانا؟ 1 نمبر کے حاشیے پہ آئیے، کہاں ملے گا؟ یہ لاسٹ میں جانا پڑے گا، جائیے دیکھیے کیا ہے۔ اصل نجاست کیا ہو؟ زائل ہو جائے، صحیح ہے۔ یعنی خاک جیسے تمام ناقابل نقل و انتقال اشیاء، یعنی جنہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، صحیح، ہم سب کو یہ کیا دھوپ کیا کر دے گی؟ پاک کر دے گی۔ عمارت کو پاک کرے گی، درخت کو پاک کرے گی، گھاس کو، کیلوں کو جو دیوار میں لگی رہتی ہیں، دروازے جو لگے ہوتے ہیں ان پر بھی اگر دھوپ پڑ جائے ڈائریکٹ تو کیا ہو جائے گا؟ پاک۔ لیکن یاد رہے مولانا، اگر دھوپ ڈائریکٹ نہیں پڑ رہی ہے لیکن گرمی زیادہ ہو رہی، گرمی سے وہ سوکھ گیا تو کیا پاک ہوگا؟ نہیں، ڈائریکٹ دھوپ کا پڑنا ضروری ہے۔ ہاں، پانی ڈالنا پڑے گا، پھر پانی سے پاک کرنا ہوگا، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اب دیکھیے، بشرطے کہ اصل نجاست زائل ہو جائے اور محل نجاست تر ہو کہ آفتاب کی کرنوں سے خشک ہو، یعنی جو نجیس جگہ ہے وہ کیا ہو؟ تر ہو، گیلی ہو، اور جب سورج کی کرنیں اس پہ پڑے تو اس سے کیا ہو جائے؟ سوکھ جائے، ورنہ صرف گرمی سے خشک ہو جانے سے پاک نہیں ہوں گے، چاہے کہ گرمی لگ رہی ہو گرمی سے پاک ہو جائے۔ اسی طرح استحالہ ہے مولانا، نجس شے کی حقیقت پاک شے میں تبدیل ہو جائے تو وہ شے کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ جس طرح پیخانہ راکھ یا کیڑا ہو جائے، صحیح ہے، انسان کی لیٹرین تھی، وہ کچھ دنوں کے بعد کیا بن گئی؟ مٹی، یا کیڑے میں تبدیل پہ کیڑے پیدا ہو گئے اس سے، تو کیا ہوں گے؟ پاک، تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یا نجاست سے گھاس پیدا ہو جائے تو گھاس نجس ہے کہ پاک ہے؟ تو وہ گھاس پاک ہے۔ انقلاب مولانا
کہنا شراب منقلب ہو کر کیا بن جائے؟ سرکہ. شراب پانی کیسے بنے گی؟ شراب کیا بن جائے؟ سرکہ بن جائے تو پاک ہو جائے گی، چاہے خود بخود سرکہ ہو گئی ہو یا کسی تدبیر سے اسے کیا گیا ہو. تدبیر یعنی کوئی انتظام، کوئی پروسیس کر کے اس کو کیا گیا ہو. کوئی دوسری نجاست مل گئی ہو تو وہ سرکہ ہونے سے بھی پاک نہ ہوں گی. اس میں خون گر گیا تھا میرا، صحیح ہے، تو وہ سرکہ بھی بن جائے تب بھی پاک نہیں ہوگا. 2/3 کا کم ہونا مولانا کیا ہے؟ انگور کا رس جوش کھا جانے کے بعد نجس بھی نجس کہا جائے گا، تو 2/3 جل جانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. 2/3 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے 3 حصے کریں، 2 حصہ کیا ہو جائے؟ جل جائے، تو 1 حصہ جو بچے گا وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. انتقال کیا ہے مولانا؟ کہہ رہے آدمی کا خون اس کے جسم سے منتقل ہو کر کھٹمل یا مچھر کے بدن میں پہنچ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پاک. بشرطے کہ اب آدمی کا خون نہ کہا جاتا ہو، اب اس کے پیٹ میں جو ہے وہ آدمی کا نہ ہو. اسلام مولانا، اسلام بھی پاک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہہ رہے ہیں ہر کافر کو کفر کی نجاست سے پاک بنا دیتا ہے. کون؟ اسلام. چاہے مرتد فطری ہی کیوں نہ ہو، جس کے وقت پیدائش ماں باپ میں سے کوئی ایک کیا ہو؟ مسلمان ہو. اس کو کیا بولے گا؟ مرتد فطری. تابع ہونا مولانا پاک ہونے کی دلیل ہے. کافر کا نابالغ بچہ ماں باپ یا دادا کے اسلام لانے کے بعد انہی کے اتباع میں پاک ہو جاتا ہے، الگ سے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کے شراب کا برتن اس کے سرکہ ہو جانے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. یا غسل میت دینے والے کا ہاتھ میت کے کپڑے غسل کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں. جس تختہ پہ میت کو لٹایا گیا ہے غسل مکمل ہونے کے بعد وہ تختہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. غسل دینے والے کا باقی بدن یا اس کے کپڑے یا غسل کے سامان کا میت کے غسل کے ساتھ پاک ہو جانے میں اشکال ہے. کیا مولانا؟ غسل دینے والے کا باقی بدن، ہاتھ پاک ہوگا لیکن باقی بدن پاک نہیں ہوگا. اس کے کپڑے، غسل میں یوز ہونے والا سامان غسل کے مکمل ہونے کے بعد پاک نہیں ہوتا. اور دے لے مولانا، صحیح ہے. اب بچے گا 10 11 12 13 انشاءاللہ کل پڑھ لیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.